وابعث فیہم رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم کیا سوال کرتے ہو؟ کیا دعا کرتے ہو؟ ابراہیم کہتے ہیں اللہ اسے بھیج جس کے لیے کائنات بنائی ہے. اللہ اسے بھیج جس کے لیے آسمان بنایا، اسے بھیج جس کے لیے زمین بنائی، اسے بھیج جس کے لیے کائنات کو سجایا، اسے بھیج جس کے لیے حسن کو بنایا، اسے بھیج جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا. اللہ اسے بھیج جو تخلیق وجہ کائنات ہے. تخلیق وجہ کائنات ہے. ربا کائنات جن کی وجہ سے ہے، آسمان جن کی وجہ سے ہے، زمین جن کی وجہ سے ہے، کائنات کا نظام جس کے صدقے اللہ اسے بھیج. ربا یوں نہ بھیجنا ہو میری آل سے، میرا ہو، میرا اپنا ہو، میرا رشتہ دار ہو، میرا سکا ہو، کہنے پہ ہے تو مجھے دادا کہہ دے. ایسے نہ بھیجنا، عظیم کر کے بھیجنا، آلہ بنا کے بھیجنا. پھر رب بھی رب ہے، رب نے انتخاب کیا. میں کہا کرتا ہوں کر سکتا تھا ربیع الاول کے علاوہ کسی اور مہینے کا اللہ نے انتخاب ربیع الاول کا اس لیے کیا. بابا ربیع بہار تو کہتے، اول پہلی بہار تو کہتے. آمنہ کے نام سے پہلے ایسی بہار کائنات میں نہیں آئی تھی. حضور آئے تو بہار آئی، حضور آئے تو عزت آئی، حضور آئے تو عظمت آئی، حضور آئے تو کائنات کا حسن آیا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت سید اشرف علی تھانوی، سب کہہ دو، آواز سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، بہادروں دلیر بن کے کہہ دو. رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے حسن کے 100 درجے بنائے. کتنے؟ کتنے؟ اور زور سے. اچھا جس کی جیب میں ہو وہ تو کہہ دے. اور زور سے، اور زور سے. کتنے درجے بنائے؟ 100 درجے. اللہ نے 100 میں سے 99 کو علیحدہ کیا، ایک کو علیحدہ کیا، پھر ایک کے 2 حصے کیے، پھر ایک کے زور سے اور زور سے. میں آپ کا بہت کم وقت کروں گا لیکن اس وقت جب آپ بولو گے 2 حصے. میرا تعلق حق نواز سے، حق نواز نے بولنا سکھایا، خاموشی نہیں سکھایا. کتنے حصے؟ کتنے حصے؟ 2 حصے کیے، ایک حصے کے 2 کیے، ایک کو علیحدہ کیا، ایک کو علیحدہ کیا، ایک حصہ ساری کائنات کو دیا، اس ایک میں آدھا حصہ کائنات کو دیا، آدھا حصہ یوسف کو دیا. آدھا حصہ دیا کائنات کو، حسین ہو گئی. کائنات کو دیا خوبصورت ہو گئی. کائنات کو دیا باکمال ہو گئی. پھر آدھا حصہ دیا یوسف علیہ السلام کو. تمام انبیاء میں اس وقت کے سب سے حسین ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، باکمال ہو گئے، بے مثال ہو گئے. کہنے والے کہہ گئے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. چھریاں ہاتھوں میں تھیں، پھل ہاتھ میں تھے. حسن یوسف کی تاب نہ لا سکے، اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ بیٹھے. دیکھنے والی کہتی ہے پتہ نہیں چلا. کیا کہتی ہیں پتہ؟ کیا کہتی ہیں پتہ؟ کیا کہتی ہیں پتہ؟ ان کا پالا بلال سے پڑا تو نہیں تھا. ان کا پالا بلال سے نہیں پڑا تھا، ان کا پالا خبیب سے نہیں پڑا تھا، ان کا پالا خباب سے نہیں پڑا تھا. انہوں نے کیا پتہ نہیں چلا، بلال نے کیا پتہ بھی چلا. پر اس پتہ چلنے میں اتنا مزہ آ گیا، کہنے والے نے کہا بلال تیرے جسم سے لہو کے قطرہ جب انگاروں کے بجا رہے تھے کیسا لگ رہا تھا؟ بلال کہتے وجود چل رہا تھا،
تھا, وجود جل رہا تھا, مزہ آ رہا تھا, وجود جل رہا تھا, لطف آ رہا تھا. میں نے کہا بلال لطف کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بلال کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کا جو دیکھ رکھا تھا. چہرہ دیکھ رکھا تھا, دیدار کر رکھا تھا, زیارت کر رکھی تھی, ایک دو مرتبہ نہیں دیکھا تھا, صبح شام دیکھا تھا, جی پڑھ کے دیکھا تھا. میں نے کہا خواب میں دیکھنے والا کتنا عظیم ہے, خواب میں زیارت کرنے والا کتنا عظیم ہے. لوگ ہاتھ چومیں, کاندھا چومیں, ماتھا چومیں, سینے سے لگا لیں, آنکھوں سے آنسو برسا لیں. کیوں؟ کہتے ہیں محبوب کا دیدار کر رکھا ہے. میں نے کہا 1500 سال بعد کیا ہے, اتنی عزت کر رہے ہو, اس نے 1500 سال پہلے کیا ہے. 1500 سال بعد کیا ہے, اتنی عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہو. میں نے کہا ایک تو خواب میں دیدار ہو گیا اور ایک خود چل کر در مصطفیٰ دیکھ کر آ گیا. محبت کرتے ہو, پیار کرتے ہو, احترام کرتے ہو, پھول نچھاور کرتے ہو, سینے سے لگاتے ہو, مبارکباد دیتے ہو, وجہ بتاؤ. کہتے ہیں جالی ہے, مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میں نے کہا اس نے خود مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میں نے کہا جالی دیکھنے والا تجھے سلام ہے, اس صدیق کو کر سلام جس نے گود میں رکھ کے دیکھا ہے. خدا کی قسم 2 منٹ نہیں دیکھا ہے, 5 منٹ نہیں دیکھا ہے, 1 گھنٹہ نہیں دیکھا ہے, 2 گھنٹے نہیں دیکھا ہے, 1 دن, 1 رات, 2 دن, 2 راتیں, 3 دن, 3 راتیں. میں اپنے بڑوں سے سوال کروں, حضرت بتائیں مجھے کیا خالی ابو بکر نے دیکھا ہے؟ کیا خالی صدیق نے دیکھا ہے؟ کیا اکیلے ابو بکر نے دیکھا ہے؟ مجھے میرے بزرگوں نے جواب دیا, مولوی صاحب صدیق نے بھی رج رج کے دیکھا ہے, مصطفیٰ نے بھی ابو بکر کو رج کے دیکھا ہے. میں نے کہا یوں ہی نہیں مرتا میں ابو بکر پر, ابو بکر مر گیا تھا میرے محمد پر. میں یوں نہیں مرتا صدیق پر, صدیق مر مٹا تھا میرے محبوب پر. میں یوں نہیں مرتا صدیقہ پر, صدیقہ کو خود رب نے نکاح میں دیا تھا خود مصطفیٰ کے. میں یوں نہیں مرتا خاندان صدیق پر, اس اعزاز کے لیے اللہ نے خاندان صدیق کو چنا تھا. ہجرت کی رات تھی, گود صدیق تھی, آخری وقت تھا, گود عائشہ تھی. یوں ہی بات نہیں کر رہا, دیدار کیا ہے, چہرہ دیکھا ہے. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہتے سو رہا تھا, نیند میں تھا, آدھی موت میں تھا, پتہ نہیں تھا. صبح اٹھ کے کہتے زیارت کر لی ہے, دیدار کر لی ہے, چہرہ دیکھ لی ہے. میں نے کہا ہم سب میں, ساری کائنات میں, میری نظر میں عزت کا حامل ہے, اس نے دنیا کی آنکھوں سے آقا کا چہرہ دیکھا ہے. میں پھر اپنے علماء کے قدموں میں گیا. میں نے کہا استاد جی بتائیں مجھے دنیا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مجھے جواب آیا. میں نے کہا نماز پڑھنا بڑی عبادت ہے؟ کہتے نہیں. روزہ رکھنا؟ نہیں. زکوٰۃ دینا؟ نہ. حج کرنا؟ نہ. عمرہ کرنا؟ جہاد کرنا؟ کہتے نہیں یہ بڑی عبادت نہیں. میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا؟ میرے بزرگوں نے مجھے جواب میں کہا ایمان کی نظروں سے محمد عربی کا چہرہ دیکھنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. میں نے کہا یہ عبادت ہے تو پھر عبادت کا مزہ ابو بکر نے لیا ہے. اگر یہ عبادت ہے, عبادت کا مزہ عمر نے لیا ہے. اگر یہ عبادت ہے, عبادت کا مزہ عثمان نے لیا ہے. اگر یہ عبادت ہے, عبادت کا مزہ علی نے لیا ہے. اگر یہ عبادت ہے, عبادت کا مزہ معاویہ نے لیا ہے. میں نے کہا پھر میں کہہ سکتا ہوں کائنات کے سب سے عظیم لوگوں نے, کائنات کے سب سے مقدس ترین نفوس نے ایمان کی حالت میں آقا کا چہرہ دیکھا. کائنات کے سب سے بڑے ایمان والے ہو گئے. ہو گئے نہیں ہو گئے؟
زور سے آواز سے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا جس طرح ان کی نظر کا مقابلہ نہیں، میں نے کہا اسی طرح ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں، میں نے کہا جس طرح نظر کا مقابلہ نہیں اسی طرح شان کا مقابلہ، جس طرح نظر کا مقابلہ نہیں اسی طرح معیار کا مقابلہ۔ 1500 سال گزر گئے، دیکھنے والے دیکھ چکے، میں اسٹیج پہ کھڑا بڑی بات کر رہا ہوں۔ میں جتوئی شہر گیا، ایک دوست نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا، میں جتوئی شہر گیا، جامعۃ الرشید سے اس مولوی صاحب کا تعلق تھا، حضرت اس نے گھر پہ بلایا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک خواب سنانا ہے، ایک خواب سنانا